بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم عظیم المرتبت صحابی رسول پیکر صدق و وفا صاحب غار مزار ابدی سعادتوں کے امین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویسے یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ہی ہماری سروں کے تاج ہیں، لیکن جو اعزاز اور سربلندی سیدنا ابو بکر صدیق کے نصیب میں آئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ پیدائش کے وقت والدین نے آپ کا نام عبدالکعبہ کعبہ کا بندہ رکھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کر دیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت، صدیق اور عتیق لقب تھے۔ آپ زیادہ تر اپنی کنیت اور لقب صدیق سے مشہور ہوئے۔ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد اپنا مال و دولت اسلام کی اشاعت اور مظلوم غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے رہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن سیدنا بلال کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ہی ان کے ظالم آقا امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں صدیق اکبر ہی حضور سرور کائنات کے رفیق سفر تھے۔ دوران سفر کئی بار ایسے جذبہ محبت و الفت کے مظاہر سامنے آئے جن کی مثال مشکل ہے۔ پھر غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر داری کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ غار کے اندر سوراخ بند کرنے کے بعد جب ایک سوراخ بند نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سار اقدس رکھ کر سو گئے تو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو سے حفاظت کے لیے اس ایک سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس میں ایک سانپ تھا جس نے انہیں ڈس لیا۔ شدت تکلیف کے باوجود پہلو نہ بدلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام نہ ہو جائیں، مگر آنسو کے چند قطرے بے اختیار نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جا گرے، جس سے آپ جاگ گئے۔ وجہ پوچھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے پیر کے زخم پر لگایا، جس سے اسی وقت تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت اور شرف کی گواہی قرآن مجید نے دی۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے لیے خوفزدہ نہ تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے چین تھے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی گئی۔ زمین کی قیمت بھی ابو بکر نے ادا کی۔ اسی طرح قیامت تک مسجد نبوی حضرت ابو بکر کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنی رہے گی۔ سماجی رفاہی خدمات کے ساتھ ساتھ دیگر دینی و مذہبی سرگرمیوں میں بھی ابو بکر پیش تھے۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو یا دوسرے معرکے ہوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر اپنا سارا مال و متاع لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم نے فرمایا
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا یہ اظہار دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صدیق اکبر کی خلافت پر مسلمان جمع ہوئے اور بیعت عام ہوئی تو اس کے بعد صدیق اکبر نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ کی قسم، نہ میں کبھی عمارت کا خواہ تھا، نہ اس کی طرف مجھے رغبت تھی، اور نہ کبھی میں نے خفیہ یا ظاہراً اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگی۔ لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے، اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عمارت میں مجھے کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایسا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کی برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ فرض پورا نہیں ہو سکتا۔ کاش میری بجائے کوئی ایسا شخص خلیفہ مقرر ہوتا جو اس کے بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ مجھے تم نے امیر بنایا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، غلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اگر میں ان کے خلاف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں لشکر اسامہ کی روانگی، فتنہ ارتداد منکرین زکوٰۃ، جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کے بعد عرب میں امن و استحکام کے ساتھ ساتھ ایران پر فوج کشی کا حکم دیا۔ اسی طرح شام اور روم کی طرف بھی پیش قدمی کی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اپنی وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ بیت المال سے ان 2.5 برس میں جتنا روپیہ بطور وظیفہ مجھے ملتا رہا وہ سب میری زمین بیچ کر واپس بیت المال میں جمع کرایا جائے، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی سپرد خاک کر دیا جائے کہ نئے کپڑوں کے زندہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ 63 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ امید ہے آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔